لزمت كتاب ربك حافظا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم عام اذکار اور عام دعاؤں سے متعلق گفتگو کریں گے. تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، استغفار وغیرہ کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان عمل میں بہت وزنی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں. ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اور میں اللہ عظیم کی تسبیح بیان کرتا ہوں. تو اللہ کی تسبیح، تعظیم، تحمید یہ بہت زبردست ہے، زبان پر بہت آسان، ہلکا، لیکن میزان عمل میں بہت وزنی اور اللہ کو بہت محبوب ہے. اگلی حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب الکلام الی اللہ اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلام، یہ تمام کلام اور تمام باتوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی شروع کرو کوئی نقصان کی بات نہیں. پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پہلے اللہ اکبر پڑھ لو، پہلے سبحان اللہ کہہ لو، پہلے الحمد للہ کہہ لو، کوئی مشکل نہیں ہے. جو بھی تسبیح اور جو بھی ذکر، جو بھی دعا پہلے پڑھ لیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اخرجہ مسلم. صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہوں، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ تسبیحات ہیں. اگلی حدیث ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها. یہ بھی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہور اور پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان عمل کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمان اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیتے ہیں، اور صلاۃ نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے. تمام لوگ صبح کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، کوئی آزاد کر لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. تو اس میں الحمدللہ کی فضیلت بیان ہوئی، سبحان اللہ کی فضیلت بیان ہوئی، صدقہ اور صلاۃ کی فضیلت بیان ہوئی، صبر کی فضیلت بیان ہوئی، تلاوت قرآن کی فضیلت بیان ہوئی. تو یہ آپ نے دیکھا. اگلی حدیث لیتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ای الکلام افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فضیلت والی بات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا: مصطفى اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ وبحمدہ، کہ سب سے افضل کلام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے، اپنے فرشتوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے.
اگلی حدیث لیتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک دن میں 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ کیا کسی کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لے؟ ہم نشینوں میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں 1000 نیکی ہم کیسے کما سکتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرماتے ہوئے کہا، یسبح 100 تسبیحہ فیکتب له 1000 حسنہ او یحط عنہ 1000 خطیہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ 100 بار تسبیح پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 تسبیح پڑھے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا 1000 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اور مسند احمد اور ترمذی میں اس طرح ہے کہ 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 نیکیوں کو اور 1000 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ دعا پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت کا ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث لیتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرار کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھے کتنی بار؟ 10 بار۔ جو شخص 10 بار یہ دعا پڑھے تو گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اگلی حدیث لیتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک بدو پہنچا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، مجھے کوئی ذکر سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی حرکت نہیں، اللہ غالب قدرت والے، حکمت والے کے طاقت دیے بغیر۔ جب آپ نے یہ سکھایا تو اس بدو نے کہا کہ یہ سب تو میرے رب کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے، وہ بھی سکھا دیجئے کہ میں کچھ مانگوں بھی اپنے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اس کے بدن کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو 1 صدقہ، الحمدللہ 1 صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا 1 صدقہ، اللہ اکبر کہنا 1 صدقہ، بھلی بات کا حکم دینا 1 صدقہ، برائی سے روکنا 1 صدقہ، اور اگر وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ابو سعید خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوں، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا ہے جو آدمی چاہے جب پڑھا کرے، عام دعا ہے۔
اگلی حدیث لیتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کی تعلیم نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یعنی استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحابی اغر المزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے تو میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، 100 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک بار مجھ پر صلاۃ بھیجے، درود بھیجے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں اور اپنا خیر اس پر نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو اس طرح صلاۃ اور سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنے کی فضیلت ہے۔ اور آخری حدیث جس پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ جو یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اس اللہ سے معافی چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اور میں اس کی طرف واپس لوٹتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو 3 بار یہ دعا پڑھے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں عام کرنے اور ان کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔